مولانا صاحب آپ سے میں جاننا چاہوں گا کہ ایسے لوگوں کے لیے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ حق کیا ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کیا دینا چاہیے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ شریعت نے ہمیں دینے کے بارے میں کیا کہا ہے، میں یہ سوال کر رہا ہوں کہ جو ایسے لوگ ہیں دوسروں کا حق مارتے ہیں ان کے لیے کیا عذاب ہے، ان کے لیے کیا فرمایا گیا ہے؟ پہلے تو میں اس پہ وضاحت چاہوں گا۔ قرآن کریم نے فرمایا کہ جو لوگ لوگوں کا مال کھاتے ہیں ناحق، ان الذین یاکلون اموال الناس بالباطل انما یاکلون فی بطونہم نارا، یہ اپنے پیٹوں میں آگ کھا رہے ہیں، اللہ آگ۔ اور آپ یعنی اندازہ لگائیے کہ اس سے زیادہ بے حسی، بے ایمانی اور سنگ دلی اور کیا تعبیر کی جائے کہ اس سے اور کیا ہو سکتی ہے کہ میری بچی، اور بچیاں کتنی جو ہے نا پیاری ہوتی ہیں، میری بہن یعنی میری یا آپ کی یا کسی کی بھی، ہم کسی طریقے سے کوشش کریں کہ ان کا آدھا حصہ شریعت نے دیا ہے وہ بھی نہ دیں۔ یہ تو وہی ہو گئی بات کیجئے، لہو 99 ناجتن ولی ناجت واحدہ فقال اکفلنیہا وعزنی فی الخطاب، کہ ان کے پاس 99 بھیڑیں ہیں، میرے پاس ایک بھیڑ ہے، اور یہ کہتے ہوئے ایک بھیڑ بھی اس لیے مجھے دے دو کہ میری 100 پوری ہو جائے، اور اس بات میں یہ تخاطب میں میرے اوپر غالب بھی آ رہا ہے۔ تو اللہ پاک نے یہ جو ہمارے ہاں سرداری نظام ہے، یہ جو ہمارے ہاں لوگ لوگوں کو کھا رہے ہیں، یہ جو لوگوں کو تعلیم نہیں مل رہی، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں سرمایہ دارہ نظام ختم نہیں ہو رہا ہے۔ یہ جو لوگ پیسے بناتے لگے ہوئے، یہ اس لیے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ بھئی میرے پاس پیسہ ہوگا تو میرے بیٹے کے پاس، تو میرے بیٹے کا، میرا خاندان، میری فیملی، میرے لوگ، میری کاسٹ، میرے ڈی این اے۔ قرآن نے کہا کہ اس طرح نہیں، یہ بچی جدھر جائے اس کے ساتھ مال جائے، یہ بچی ادھر چلی جائے، بہن چلی جائے، بیٹی چلی جائے، بیوہ چلی جائے، مطلقہ چلی جائے، ان کے ساتھ یہ مال ادھر جائے ادھر آئے، لئلا یکون دولۃ بین الاغنیاء منکم، تاکہ تمہارے درمیان صرف اغنیاء کے درمیان سرکل کرنے والا نہ ہو، بلکہ یہ کبھی ادھر غریب کو بھی جا رہا ہو ادھر کو بھی۔ اور شادیوں کے بارے میں بھی یہ فرمایا کہ بھائی تم کبھی اسے نہیں ڈرنا کہ میں اپنی بیٹی ان کو دے رہا ہوں، یہ تو غریب ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ نہیں، کہ اگر اللہ نے چاہا یغنی اللہ کل من سعتی، اللہ اپنی گنجائش سے سب کو غنی کر دیں گے۔ سبحان اللہ، وہ تو کیا ہے، اغنى الاغنیاء ہے، سبحان اللہ، اثر الاثریاء ہے، ان سے برس سری ثروت والا اور غنا والا کون ہو سکتا ہے؟ تو یہ اصل میں ہمارے ہاں عالم اسلام میں یہ جو خرابیاں ہیں، وہ خرابیاں میں بالکل کھل کر کہوں گا۔ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ ہے، جن کے مشہور اشعار ہے، یا عابد الحرمین لو ابصرتنا فدماؤنا بنحورنا تتخضب فنحورنا بدمائنا تتخضب۔ یہ انہوں نے امام الحرمین کو کہا کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ میں یہاں عبادت کر رہا ہوں، میں ادھر جہاد کر رہا ہوں، میں ادھر اس طرح کی بیٹیوں کا جن کا تذکرہ کرن نے اور فہیم خان نے کیا، ان لوگوں کی مددگیری کرو، دستگیری کر رہا ہوں۔ عابد الحرمین تم یہ سمجھتے ہو، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے جو سینے جب اس میں خون میں لت پت ہو جائے اور جب ہمارے گھوڑے جنگوں میں چلے جائیں، یہ پورا قصیدہ ہے۔ اور میں عرض کروں گا کہ اچھا وہ ترکی نسل تھے، عبداللہ ابن مبارک یہ واحد بڑا محدث ہے جو ترکی نسل ہے، جس کو امیر المؤمنین فی الحدیث کہا گیا ہے، امام بخاری کے لیول کا۔ امام بخاری تک تو اگرچہ یہ بڑے ہیں عمر میں ان سے، لیکن امام بخاری مرتبہ لے گئے، یہ اور بات ہے، لیکن اس لیول کے۔ میں اس زمانے سے لے کر آج تک عالم اسلام کی جو پستی کے جو سب سے بڑے اسباب ہیں، طالبان کی حکومت تھی، میں وہاں گیا تھا، ہمارے حضرت تشریف فرمائے، ابھی میری بات ہو رہی تھی، میں ایران کے رہبر خامنائی صاحب سے ابھی میں نے ان کو کہا کہ 1 to 1 اس طرح طویل ملاقات عربی میں اور فارسی میں، جہاں جہاں اس طرح ہوتا ہے میں پہنچنے کی کوشش کی کہ یار آپ لوگ ایک کام کرو، یہ جو آپ کی اسلامی حکومت ہے، یہ جو آپ نے اسلامی عمارت قائم کی ہے، یہ جو پاکستان میں آپ کہتے ہیں میں JUI خدا کی زمین پر خدا کا نظام اور JUP اور فلاں، سراج الحق صاحب کو کہا، شاہ احمد نورانی صاحب سے جو وہ عربی میں بات کرتے تھے، جبہ پہنتے تھے، میں وہاں پہنچ جاتا تھا سر، اس سب سے میری دوستی ہے، سب کو کہا ہے کہ یار ہم ایک کام کریں کہ ہم میراث جو ہے نا جو اللہ نے نظام میں تقسیم دولت ہمیں دیا ہے، ہم اس طریقے سے اس دولت کو اس طرح تقسیم کریں، سبحان اللہ، ہم نظام میراث قائم کریں۔ خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ ہمارے ملک میں یہ جو پیسوں کے پجاری پن ہے،
اور یہ جو سردارانہ نظام ہے اور یہ جو دیگر جو ہے نا جو نسلی بنیادوں پر جو تفریقیں ہیں اور یہ جو مال کا ہوس ہے، کیونکہ میں بہت کماؤں گا، میری بیٹیوں کے ساتھ پیسے وہ منتشر ہو جائے گا، تو میں نے اتنا پھر نہیں کمانا ہے. تو اللہ کرے یہ ہو. یہ جو ہمارے ہاں بیٹیاں پچھلے دنوں میری بہنیں ہیں وہ کسی بھی حال میں سب کو قبول کرتا ہوں. میری عادت یہ ہے یار سب یہ میرے بھائی ہیں، وہ بھی ہیں، وہ کچھ بھی ہو، ایتھیسٹ ہے، ملحد ہے، زندگی. میں نے رات کو یہ جو رات کو ہم نے بات کی تھی اس پر ایک صاحب نے کہا مجھے فخر ہے کہ میں ملحد ہوں، تم میرا جو اکھاڑ سکتے ہو اکھاڑ دو. میں نے کہا تم ملحد ہو؟ کہاں؟ میں نے کہا میں شیخ الملحدین ہوں. جیسے وہ امام عبداللہ ابن مبارک امیر المومنین ہے، میں نے کہا میں شیخ الملحدین ہوں، آ جاؤ میرے پاس. بازا ہر آنچ ہستی بازا کہ ای درگاہ ماں درگاہ نو امیدی نیست، یا نو امیدی نہیں ہے. اور اللہ کا کرم دیکھے فہیم بھائی، اللہ کا کرم دیکھے کہ وہ آیا ہے میرے پاس، وہ مناظرہ شروع کر دیا اور تقریباً 10 سے 15 منٹ میں جو ان کے اشکالات تھے وہ ختم تھے، وہ میرا فرینڈ بن گیا. ماشاءاللہ. اور پھر اس کے بعد ایک اور تو میں کہنے یہ چاہ رہا تھا کہ یہ نظام تقسیم دولت اور یہ جو ہماری بچیاں حقوق نسواں، عاصم یا جہانگیر اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، جیسے بھی تھی، میں ان کا احترام کرتا ہوں ان کے علم کی وجہ سے. علم مطلق محترم ہے. یہ جو ہم نے کہا نا علم شریعت اور علم کوئی بھی قرآن کریم میں جو انما یخشی اللہ من عباد العلماء ہے، میں اس کی تفسیر یہ کرتا ہوں کہ اس علماء سے، چونکہ وہ پوری صورت آپ کو پتہ ہے مظاہر قدرت پر مشتمل ہے، اس سے وہ علماء مراد ہے جو کائنات کے مشاہدات کے اور ان چیزوں کے ماہر ہو. ابن مبارک فرماتے ہیں نا اللہ ابن مبارک کہ علم دنیا دیتی ہے لیکن علم ہی وہ شے ہے جو دنیا چھوڑنے کا سلیقہ سکھاتی ہے. ہاں، دنیا چھوڑنے کا سلیقہ سکھاتی ہے. تو اب اس میں کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ عبداللہ ابن مبارک کے اس قول میں بھی اور عاصمہ جہانگیر کی عاصمہ جہانگیر، ہاں کہ عاصمہ جہانگیر وہ ان کے میں علم کا احترام کرتا ہوں، لیکن وہ بھی حقوق نسواں. اور پچھلے دنوں یہ جو سمت کیا تھی، ماروی سرمد، اور انہوں نے جو تحریک چلائی نا میرا جسم میری مرضی وغیرہ، یہ سب اس طرح ہے جیسے میں نے کل وہ ایتھیسٹ کے متعلق کہا تھا کہ یہ لوگ حق کی تلاش میں ہیں، یہ بھی حق کی تلاش میں ہیں، یہ خواتین کو کچھ حقوق دینا چاہتے ہیں. وہ اللہ کے بندیوں تم آؤ قرآن سے پوچھو، پیغمبر سے پوچھو، پیغمبر رحمت للعالمین ہے، اور اللہ رب العزت ایک بندے سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار اور محبت کرتا ہے. ان سے پوچھو، ان سے مانگو. تم کہاں سے حقوق مانگ رہے ہو؟ حقوق کے بجائے تم تو اور حقوق سے ان کو محروم کر رہے ہو. نہیں، وہ طریقہ کار آپ نے صحیح بتایا، لیکن وصیت ہو سکتا ہے. دیکھیں اب جو بات آپ نے شروع کی ہے کہ عورتوں کو جو ہے، بچیوں کو، بیٹیوں کو، بہنوں کو وراثت میں حصہ نہیں ملتا، تو ظاہر سی بات ہے احساس کمتری کا شکار تو ہونا ہے. اور جب احساس کمتری کا شکار ہو جائیں گے تو اس کا اظہار بھی کسی نہ کسی شکل میں ہوگا. اب اس کے قصوروار وہ نہیں ہے، اس کے قصوروار ہم ہیں، کیونکہ ہم نے یہ نہیں کیا. علامہ صاحب اگرچہ بہت بڑی بات اس وراثت کو تقسیم برابر کر لیں تو مجھے امید ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے کہ پاکستان میں ہمیں زکوٰۃ دینے کے لیے لوگوں کو تلاش کرنا پڑے گا کہ شاید کوئی لینے والا مل جائے. اتنے لوگ جو ہیں وہ محتاج ہوئے ہیں. اسی کی وجہ سے